ایک سچی کہانی جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں سے بھی پانی آ جائے گا۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جس کی زندگی مشکلات سے بڑی پڑی تھی۔ ایک عورت کا افسردہ چہرہ۔ کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ الفاگ ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا، الٹے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ قلابازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گجرانوالہ اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا، وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھیں اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ لہیم و شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت بندھے کے ایک اچھے کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی، جب دل کی کھچوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئے۔ طلعت کو آوازیں دیں۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی، زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی دوائی لاؤ ہے؟ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستہ میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے راکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی تو حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کوئی دوائی تو دے تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکیں۔ طلعت نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے اسے تکلیف نہ دیں۔ پھر بھی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی جس کا سنرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشہ والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ سٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر سٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے سٹریچر پر لٹا دیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ سٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں
उनसे चिंट लाएं या उनको साथ लेकर आएं। फिर वो जहां कहेंगे वो मरीजा को ले जाएंगे। तलत घबरा गई। मैं ऊपर जाऊंगी, मेरी माँ यहाँ अकेली पड़ी रहेगी। हाय बीबी आपा ने आगे आकर कहा, हम किस मर्ज की दवा है? हमारा यही काम है मरीजों के पास खड़े होना, उनकी हिफाजत करना। अब दौड़ कर जाएं, देर न करें। तलत अपनी माँ को उनके पास छोड़कर ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर साहब दफ्तर में मौजूद न थे, वार्ड का राउंड लेने गए थे। उनको ढूंढ कर बताने और लाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। डॉक्टर साहब नीचे आई, जल्दी जल्दी मरीज को देखा, मगर मरीजा तो रिक्शे से उतरने के बाद ही अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने इसे अच्छी तरह देखा। नर्स सारे आले वहीं उठा लाई थी। सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तलत की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। तो तलत की चीखें निकल गईं। माँ, माँ, ये तो ने क्या क्या? डॉक्टर का इंतजार भी ना किया। तलत का रद्द-अमल कुदरती था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जब जरा सुकून में आएं तो उन्हें दफ्तर में ले आएं। जरूरी कार्रवाई करके उन्हें कागजात दे दिए जाएंगे। थोड़ी देर चीख चलाकर तलत ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला ताकि बाप को इत्तिला दे, मगर उनका नंबर अभी तक बंद मिल रहा था। नर्स उसे साथ ले गई, कागजात बना कर दिए और एम्बुलेंस पर मैयत ले जाने की इजाज़त भी लिख कर दे दी। रोती हुई तलत माँ की लाश के पास आ गई। उस वक्त अस्पताल का एक मुलाजिम खुद स्ट्रेचर के पास आ गया। तलत ने पूछा, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी? इस आदमी ने, जिसका नाम सिराजदीन था, बाहर निकलकर दफ्तर का रास्ता बताया कि परमट वहां दिखा दें, एम्बुलेंस आपके साथ ही आ जाएगी, मगर मेरी उम्मी यहाँ अकेली पड़ी रहेंगी। उसने रोते हुए कहा, हाय बीबी जी, हम किस मर्ज की दवा हैं? आया ने फिर उसी अंदाज में कहा, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं जी। अब जाएं, जल्दी जल्दी जाने का बंदोबस्त करें। जब वो एम्बुलेंस के दफ्तर की तरफ जा रही थी, इसके वालिद का फोन आ गया। वो अभी गुजरावाला पहुंचे ही थे। उसने रो रो कर सारी बिपता अपने वालिद को सुनाई। उसने कहा, वो अभी इसी बस से वापस आ रहा है, इसके आने तक हौसले से सारे काम करे। तलत के जाते हैं आपा हनीफा बेगम ने लाश के ऊपर पड़ी हुई चादर इस तरह हटाई कि इसके चेहरे और कलाइयों का जायजा ले लिया। फिर कोई बात सरगोशी के अंदाज में सिराजदीन के कान में कही। सिराजदीन बाहर निकलकर एम्बुलेंस के दफ्तर की जानिब मुंह करके खड़ा हो गया। हनीफा बेगम ने बड़ी महारत से लाश की कलाइयों में पहनी हुई सोने की 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां आतार लें। कानों के टॉप्स रहने दिए कि उन पर किसी वक्त भी नजर जा सकती थी। अभी सिराजदीन की तरफ से एम्बुलेंस रवाना होने का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नज़दीकी गुस्ल खाने में घुस गई। 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां इसने अजारबंद के साथ बांध लें और शलवार के अंदर बनाई गई एक जेब में डाल के इत्मीनान से बाहर आ गई। तलत के वालिद ने कई अजीजों को इत्तिला दे दी थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठी तलत टेलीफोन वसूल करती और रोती रही। सिराजदीन और हनीफा ने बड़ी हमदर्दी और खुलूस के साथ एम्बुलेंस में मैयत लुटाने की कार्रवाई की, बल्कि हनीफा तो तलत के गिले लग कर रोई और इसे तसल्लियां भी दी। मौत की खबर फैलते ही घर मेहमानों से भर गया था। महल्ले में जिसने भी सुना, चला आया। जब बेटियां आ गईं तो नहलाने और कफनाने का मरहला शुरू हुआ। माँ के बदन पर पानी डालती बड़ी बेटी रफाकत चौंक गई। तलत को बुलाया और कहने लगी, उम्मी तो हमेशा 12 चूड़ियां और हाथों में 2 अंगूठियां पहने रखती थीं, कहाँ हैं वो? हाँ, तलत ने हवास बाख्ता होते हुए उनके कानों की तरफ देखा। ये 2 टॉप्स हैं। रफाकत ने इसे दिखाया। अभी नहाने वाली ने उनके कानों से उतार कर दिए तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ आपा, जब मैं उन्हें रिक्शे में डाल कर ले गई थी, कई बार उनकी नब्ज देखी थी और हर बार चूड़ियां हटाकर ही देखी थी। उस वक्त अंगूठियां उनके हाथों में थीं, और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त देखी थीं। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तलत फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती आदेर जाती, भागती अलिफादेर जाती। इस पर फोन भी आने लगे थे।
اور کون تھا میت کے پاس؟ ہاں، اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں۔ ہسپتال کی ایک آیا تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی ہے، اور ایک مددگار تھا۔ طلعت نے ساری تفصیل بہن کو بتائی۔ مزید باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس مرحلے میں ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے، مگر یہ ذرا سی تشویش بھری کے سر پہ سر سارے گھر میں پھیل گئے۔ ہائے ہائے، ہسپتال میں کسی نے میت کی چوڑیاں اتارولیں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ سوئم کے بعد دونوں بہنیں رفاقت اور طلعت ہسپتال چلی گئیں، اسی طرح رکشے میں بیٹھ کر۔ سامنے 2-3 ملازم کھڑے تھے۔ طلعت بہن کو لے کر اس طرف بڑھی، سب کو غور سے دیکھا۔ ان میں سراج دین کو پہچان گئی۔ اب کو معلوم ہے پرسوں میں اپنی امی جان کو لے کر آئی تھی اور وہ یہاں آتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ بی جی، یہاں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کس کس کو یاد رکھیں؟ بھائی، تمہارے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی یہاں، تم دونوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ بی، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، جو بھی آتا ہے ہم اس کی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے بی؟ ایک نئے خدمتگار نے بڑھ کر پوچھا۔ ہماری امی کی کلائیوں سے کسی نے سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لی تھیں۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہسپتالوں میں ایسی حرکتیں ہونے لگیں تو خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ مگر وہ عورت کہاں ہے؟ کون سی عورت بی جی؟ یہ ارد گرد ساری خدمتگار عورتیں پھر رہی ہیں۔ آگے بڑھ کر خود ہی پہچان لے۔ پوچھنا، پھر قصہ دہرانا، پھر ایک جیسے رد عمل کا اظہار ہونا۔ ہائے وائے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دونوں بہنیں ملال لیے گھر آ گئیں۔ حنیفہ بیگم نے گھر جاتے ہی 1 ہفتے کی عرضی بھیج دی تھی کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور میں کاموں کی جا رہی ہوں۔ یہ عرضی لے جانے والا سراج دین تھا۔ حنیفہ کاموں کی چلی گئی۔ اس کا داماد مقصود علی کسی سرکاری دفتر میں چپراسی تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے جہیز میں موٹر سائیکل مانگی تھی۔ شادی کے وقت حنیفہ موٹر سائیکل نہیں دے سکی تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 سال کے بعد لے دے گی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے اس کے داماد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر موٹر سائیکل نہیں لے کر دینی تو اپنے بیٹی کو بچے سمیت لے جاؤ۔ کاموں کی جا کر حنیفہ نے اپنے داماد کو بلایا اور چوڑیاں اس کے سامنے رکھ کر بولی، بیٹا، یہی میرا جینا مرنا ہے۔ ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے بچا کر رکھی تھی، مگر یہ اپنی بیٹی اور داماد کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بیٹا، تم یہ چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں تو کتنی چالاک ہے، تو نے شادی پر یہ چوڑیاں مجھے کیوں نہیں دے، اسی دن کے لیے رکھ چھوڑی تھیں۔ اب بھی تجھے نہیں، اپنے داماد کو دے رہی ہوں۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین لیں جو بار بار پہن کر دیکھ رہی تھی اور داماد کی گود میں رکھ دے۔ حنیفہ کے جانے کے بعد بیٹی اور داماد سوچ میں پڑ گئے۔ داماد تو سونے کی تازہ قیمت بھی پوچھ آیا تھا۔ چنانچہ طے ہوا کہ صرف چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی جائے اور باقی چوڑیاں کسی کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی جائیں۔ جس دن مقصود علی نئی موٹر سائیکل خرید کر لایا تو بیوی نے منتیں کر کے باقی کی چوڑیاں کلائی میں کچھ روز پہننے کی اجازت مانگ لی۔ دن بعد حنیفہ واپس ہسپتال اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ فرصت ملتے ہی سراج دین اور حنیفہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا تھا؟ حنیفہ سے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، تیسرے ہی دن 2 بیٹیاں آ گئی تھیں۔ تیرا پوچھ رہی تھیں؟ پھر کیا ہونا تھا؟ میں تو صاف مکر گیا کہ میں نے کبھی انہیں دیکھا ہو۔ میرا پوچھا تھا انہوں نے؟ ہاں، جس کے ساتھ تو گلے لگ لگ کر رو رہی تھی، اس نے بار بار پوچھا تھا۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اب کے ارد گرد اتنی مائیاں گھوم پھر رہی ہیں، پہچان کر پوچھ لو۔ مجھے کیا پتہ اس دن کون آیا، کون گیا اور کون میرے ساتھ تھا؟ سراج اور حنیفہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا، اب مستی مت کر، نکال میرا حصہ۔ سراج، سچ بات بتا ہے، تجھے تو پتہ ہے میں نے آذربند کے ساتھ باندھ کر چوڑیاں لٹکالی تھیں، مگر گرا ذرا ڈھیلی لگی۔
جب میں جا رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک ایک کر کے چوڑیاں بس کے اندر ہی گر گئیں۔ وہ تو جب ایک مسافر نے ایک چوڑی اٹھا کر شور مچایا تب مجھے پتہ چلا۔ تو بکواس کرتی ہے، سراج دین چلایا۔ تیری نیت بدل گئی ہے تو کمینی ہو گئی ہے۔ امزاد بے غیرت میں تجھے ابھی پکڑواتا ہوں۔ حنیفہ نے جیب سے 2 انگوٹھیاں نکالام کر ہتھیلی پر رکھیں اور بولی، تو یہ لے لے، قسم سے یہی بچی ہے، میں تیرا گلا دبا دوں گا، شور مچائے گا تو اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ تو بھی اس واردات میں شامل تھا۔ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تجھے ذلیل کرواؤں گا۔ سراج اپنے آپ کو قابو میں رکھ، میں بھی ایم ایس کو بتا دوں گی۔ پچھلے ہفتے جو نوجوان حادثے میں گزر گیا تھا تو نے ایمرجنسی وارڈ میں اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی اسی وقت آتار لی تھی۔ وہ لوگ گھڑی ڈھونڈتے رہے تھے، یاد ہے ان کا رونا دھونا؟ کمینی عورت، میں نے اس میں سے تجھے حصہ دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ صرف 5,000 روپے، اور یہ چوڑیاں تو کئی لاکھ کی ہوں گی جن کے نصیبوں کی ہوں گی۔ میرے لیے تو ایک چوڑی بھی حرام ہے۔ اللہ کرے تیرے کفن پر لگے۔ حنیفہ سراج کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ بے غیرت، ماردوں کے زیور اور گھڑیاں چرانے والوں کی بددعائیں نہیں لگتیں۔ حنیفہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھ سراج، ہم دونوں کا موجو لگا ہوا ہے، کبھی تو پلہ مار لیتا اور کبھی میرا دیو لگ جاتا ہے۔ غصہ نہ کھا، میں نے پتہ کروایا ہے، یہ انگوٹھیاں 2 لاکھ کی ہیں۔ 1 لاکھ بھی تجھے مل جائے تو عیش کرے گا، ورنہ اے سراج غصے سے پھنکارا، ورنہ گندگی میں پتھر پھینکے گا تو چھینٹے تیرے اوپر بھی آئیں گے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ حنیفہ سیڑھیوں پر پوچا لگاتی نیچے آ رہی تھی کہ اس کی جیب میں پڑا فون پھڑپھڑا۔ اس نے ہاتھ روک کر فون نکالا، سنا اور چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ ٹیکسی پکڑی اور کاموں کی روانہ ہو گئی، روتی اور دعائیں مانگتی جاتی۔ فون پر اس کے داماد کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، تفصیل کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچی تو سارا محلہ جمع تھا۔ اسے فوراً جائے حادثہ پر لے جایا گیا جو پولیس کے گھیرے میں تھا اور کارروائی نوٹ ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ قبل مقصود نے موٹر سائیکل خرید لی تھی، 8 دن باقاعدہ چلاتا رہا تھا۔ آج پہلی بار بیوی نے کہا تھا، ہمیں بھی سیر کراؤ۔ وہ خود تیار ہوئی، اس نے سونے کی چوڑیاں پہنے اور 1 سال کے بچے کو بھی تیار کیا۔ بیوی اور بچہ پیچھے بیٹھ گئے۔ آبادی سے ذرا باہر نکلے تو موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بیوی اور بچہ موقع پر فوت ہو گئے۔ داماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پولیس ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کی پوری کلائی کون کاٹ کر لے گیا تھا اور کیوں۔ الفادر پبلک ہسپتال کے پچھواڑے کوڑا کرکٹ چننے والوں کی جھگیوں کے آس پاس پھٹے پارانے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ گڑیا کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت دیوانہ وار راگیروں، موٹر والوں اور سائیکل والوں کے پاس جاتی اور کہتی ہے، میری بیٹی کا بازو واپس دلا دو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کا بازو دے دو، چوڑیاں رکھ لو، کلائی دے دو، میری اکلوتی بیٹی رو رہی ہے، دیکھو۔ وہ گڑیا کو آگے کرتی ہے، روٹی نہیں کھا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کرو۔ وہ ساری رات روتی رہتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، بے چاری پاگل ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔